مسیح خدا میں یسوع کے نام میں آج صبح آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ سب خوش ہیں؟ کیوں خوش ہیں؟ اچھی ورشپ کے لیے خوش ہیں؟ تائیں پھر اپنے لیے زوردار تالیاں۔ تو آج ہم جو بائبل مقدس میں اپنی تربیت اور نصیحت کے لیے سیکھیں گے، جو آج پیسیج ہوگا، جتنی دیر پیغام ہوگا، آپ سب نے بڑی ہی توجہ سے سننا ہے کہ کلام ہمیں بتاتا کیا ہے۔ ایک ایک الفاظ پر آج آپ سب نے غور کرنا ہے، کیا خداوند کا کلام ہمیں نصیحت کیا کرتا ہے۔ میرے ساتھ نکالے پرانے عہد نامہ میں سے ملاکی کی کتاب ہے۔ پرانے عہد نامہ کی آخری کتاب ہے، متی کی انجیل کے پیچھے ملاکی کی کتاب ہے، اور اس کا تیسرا باب۔ اور اس کی 6 آیت ہے۔ اور کلام خدا میں جو لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ لکھا ہوا ہے، کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں، اسی لیے اے بنی یعقوب تم نیست نہیں ہوئے، تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے اور ان کو نہیں مانا۔ تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا۔ رب الافواج فرماتا ہے، لیکن تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجوع ہوں۔ یعنی کہ کلام کہتا ہے، خدا بول رہا ہے کہ یعقوب تم میری طرف رجوع ہوگے، یعنی میری طرف دھیان لگاؤ گے تو میں بھی تمہاری طرف دھیان لگاؤں گا۔ لکھا ہے، رب الافواج فرماتا ہے، لیکن تم کہتے ہو ہم کس بات میں رجوع ہوں۔ 8ویں آیت، کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ میرا بھی سوال ہے آپ سے، کیا کوئی شخص خدا کو ٹھگ سکتا ہے؟ سوال ہے میرا، جواب دیں۔ ٹھگتا ہے کوئی؟ ٹھگتا وہ ہوتا ہے جس سے ہم کہتے ہیں، پنجابی کے اندر کہتے ہیں، اس نے میرے ساتھ میری چیز دے کر مجھے واپس نہیں کی، ٹھگ لیا، میرے ساتھ اس نے دھوکہ کیا، ٹھگ لیا۔ کلام کہتا ہے، کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگتا ہے؟ آگے کیا لکھا ہوا ہے، پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا۔ آگے لکھا ہوا ہے، دہ یقین اور ہدیے میں 9ویں آیت، بس تم سخت ملام ہو، کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا۔ 10ویں آیت،
پوری دے یقی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو۔ رب الافواج فرماتا ہے میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے، اور میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا اور وہ تمہاری زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے گی، اور تمہارے پاکستان کا پھل کچا نہ جھڑ جائے گا۔ رب الافواج فرماتا ہے اور سب قوموں تم کو مبارک کہیں گی کیونکہ تم دلکشا مملکت ہوں گے۔ رب الافواج فرماتا ہے یہ کنڈیشن بائبل مقدس میں جو ہم نے خداوند کے کلام میں سے پڑھی ہے، آج many questions جو آج میں آپ سب کی زندگی کے اندر یہاں پر آج رکھنا چاہتا ہوں۔ آج لوگوں کا بعض کا یہ کویسچن ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ پاسبان صاحب ہماری آمدنی بہت زیادہ سولیڈو سے۔ آج میں کسی کو ہیٹ نہیں کرنا چاہ رہا بلکہ بائبل کی وجہ آپ کو بتاؤں گا۔ بہت سارے پاسبان ہمیں یہ انکریج کرتے ہیں، میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں پاسبان صاحب آپ چرچ کے اندر پیغام یہ نہیں دیتے، آپ کلیسیا کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ برکت کا راز کلیسیا کے اندر لکھا ہوا ہے، کیونکہ کلام ہمیں یہاں پر کہتا ہے، لکھا ہوا ہے کہ تم خدا کو ٹھگتے ہو۔ کلام کہتا ہے، لکھا ہے کیوں ٹھگتے ہو؟ تم دے یقی اور ہدیے کے اندر خدا ان کو ٹھگتے ہو، اور لکھا ہے پس تم سخت ملعون ہوں گے۔ ملعون کا مطلب ہے تم سخت لعنتی ہوں گے، یعنی کہ خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ تجھ پر لعنت ہے، تم سخت لعنتی ہو گے، اور لکھا ہوا ہے اس سے میرا امتحان لو، یعنی کہ دے یقی خدا ان کا کلام کہتا ہے میرے ذخیرہ خانہ کے اندر لے کر آؤ اور اس سے میرا امتحان لے کر آؤ، میں تجھے اتنی برکت دوں گا۔ کلام کہتا ہے تیرے گھر میں رکھنے کے لیے جگہ نہ ہوگی۔ آج لوگ یہ انکریج کرتے ہیں ہمارے گھر کے گھاٹے ہی پورے نہیں ہوتے، ہماری آمدنی اتنی زیادہ ہے، ہماری آمدنی ہماری سوچوں سے بڑھ کر ہے، ہماری آمدنی گھر کے اندر روپیہ پیسہ تو آتا ہے لیکن منتھ ختم ہونے سے پہلے ہماری آمدنی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ جب تم میرے گھر کے اندر ذخیرہ خانہ کے اندر لے کر آؤ گا تو کلام کہتا تجھے میں اتنی برکت دوں گا تیرے گھر میں رکھنے کے لیے جگہ نہ ہوگی، بلکہ خدا ان کا کلام کہتا ہے میں تمہاری خاطر ٹڈی کو بھی ڈانٹوں گا کہ تیرے پاکستان کا پھل کچا نہ چڑھ گئے، جہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ان ٹڈیوں کو بھی ڈانٹ دے گا جو آپ کے گھر کے اندر بیماری کی صورت کے اندر لگی ہوئی ہے، خدا ان ٹڈیوں کو بھی ڈانٹ دے گا جو آپ کے گھر کے اندر لعنت کی صورت کے اندر لگی ہوئی ہے، اور ٹڈیاں جو آپ کے گھر کے اندر قرض کی لعنت کے اندر لگی ہوئی ہیں۔ یعنی کہ کلام ہمیں یہ یہاں پر یہ کہتا ہے کہ تو میرا امتحان لے لا، تو خداوند بائبل کے اندر یہ بھی لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر، لیکن یہاں پر لکھا ہے تو مجھے دیکھ کر آزما کر دیکھ، میں تجھے اتنی برکت دوں گا تیرے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہ ہوگی۔ یعنی کہ خداوند کا کلام ہمیں یہ انکریج کرنا چاہتا ہے، برکت کا راز یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ آپ جتنے مرضی دنیا کے اندر رچ مین ہو جائیں، آپ جتنے مرضی دنیا کے اندر امیر ترین شخص بن جائیں، لیکن آپ کی زندگی کے اندر اگر بیماری ہے، آپ کے گھر کے اندر وہ ٹڈی ہے، آپ کے گھر کے اندر وہ بیماری کی صورت کے اندر ٹڈی ہے، جہاں پر آپ کے گھر کے اندر لعنت کی صورت کے اندر ٹڈی ہے، تو کلام کہتا ہے جب تو ذخیرہ کے اندر لائے گا اس میں ٹڈی کو بھی ڈانٹ دوں گا۔ یعنی کہ خداوند کا کلام ہمیں یہاں پر انکریج یہ کرنا چاہتا ہے۔ آج مینی پیپلز کا بہت سارے لوگوں کا یہ کویسچن ہوتا ہے، کہتے ہیں ذخیرہ خانہ کے اندر بلائیں، ذخیرہ خانہ کہاں پر دیں؟ اور یہاں پر جس طرح ایک گھر کا مالک ہوتا ہے، ذخیرہ خانہ کو بھی کوئی مالک
کیا خدا نے کہا نہ میں بیلوں کا نہ بروں کا نہ بچڑوں کا بھوکا پیاسا نہیں ہوں، یہ دنیا کی چیزوں تو میری ہے، لیکن خدا یہاں پر آپ کی وفاداری دیکھنا چاہتا ہے، اور خدا یہاں پر نہ تو آپ کر پہ پیاسے کا بھوکا ہے، اور کلام ہمیں کہتا ہے تو کسی بات کی فکر نہ کر، اور خدا نے جس نے آپ کو بنایا دنیا کو بنایا وہ آپ کی بھی فکر کرتا ہے، لیکن کلام ہمیں بتاتا ہے خدا ہماری کسی چیز کا بھوکا پیاسا نہیں ہے، لیکن یہاں پر خدا ہماری وفاداری دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اسے منتھلی 1,00,000 روپیہ سپورٹ کرتا ہوں، میں اسے 50,000 دیتا ہوں، لیکن اس کی وفاداری میرے ساتھ کیا ہے؟ خدا یہاں پر انسان کی وفاداری دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ اپنے گھر کے حالاتوں کے اندر جان لیں، میں آپ کے گھر کے حالاتوں سے بخوبی واقف نہیں ہوں، لیکن آپ اپنی زندگی کے حالاتوں سے واقف ہیں۔ آپ کے گھر کے اندر کتنا دھن دولت آتا ہے، آپ کی آمدنی کس جگہ پر جاتی ہے؟ کلام کہتا وہ بھوسے کی مانند اڑ جائے گی، اس کو سراخ دار تھیلی کے اندر جاتی رہے گی، یعنی غائبانہ طور پر آپ کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن وہ ایک سراخ دار تھیلی کے اندر چلے جائے گی۔ آپ کے منتھلی پیکج تو آئے گا، لیکن وہ بھوسے کی مانند اڑ جائے گا، آپ کو پتہ ہی نہ لگے گا۔ کوئی یہ اخراجات ہوں گے، کوئی طرح طرح کے اخراجات ہوں گے، لیکن آج میں آپ کو یہاں پر انکرج یہ کرنا چاہتا ہوں، آج آپ کی برکت کا راز یہاں پر ہی چھپا ہوا ہے۔ ایک ویژن آپ کو بتاتا ہوں، ایک امریکہ کے اندر خاتون تھی، اور وہ بڑے ہی پیشن اور بوجھ کے ساتھ انڈیا میں جھونپڑی والے لوگوں کے پاس گئی۔ ایک امریکہ سے خاتون آئی، وہ بڑا ایک بوجھ ایک پیشن لے کر جھونپڑی والوں کے پاس گئی۔ وہ نہ تو رچ مین کے پاس گئی، نہ تو کسی امیر ترین پرسن کے پاس گئی، بلکہ وہ ایک جھونپڑیوں کے اندر رہنے والے غریب غربا کے پاس چلے گئی۔ وہ امریکہ سے چلی انڈیا کے اندر غریب غربا جھونپڑی کے اندر چلے گئی، لیکن خدا کا کلام یہاں پر عورت پر نازل ہوا، تو نے اگر پریچ کرنا ہے تو یہاں پر انہیں دیا یقین پر پریچ کر۔ وہ اس کی میں بک کے اندر پڑھ رہا تھا، وہ رائٹر اپنی بک کے اندر یہ لکھ رہا تھا، کہتا جب عورت نے انہیں خدا کے کلام کے عوض دیا یقین پر پریچ کیا تو وہ کہتی وہ پریچ کرتا تو چلے گئے، لیکن جب نیکسٹ 5-6 سال بعد وہ انڈیا کے اندر انہی لوگوں سے پھر پریچ کرنے کے لیے تو وہ کہتی ہے جھونپڑیوں کی جگہ وہاں پر میں نے بڑے بڑے محل دیکھے، میں نے بڑے بڑیاں وہاں پر گاڑیاں کھڑی دیکھی، اور وہاں پر وہ ریزن یہ بتا رہا تھا، وہ کہتا لوگوں کی ٹیسٹیمنی وہاں پر ہمیں یہ ملی۔ وہ کہتے ہیں اے بہن دیکھ، پہلے ہم جھونپڑی کے اندر رہتے تھے، لیکن جب تو نے خدا ان کی آواز ہمیں سنائی، جب تو نے کلام ہمیں سنایا، وہ کہتی ہم نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو آج خدا نے ہمیں برکت دی، ہمیں جھونپڑی سے خدا ہمیں یعنی یہ برکت کا راز لکھا ہوا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر ڈیلی کا 500 روپیہ آتا ہے، اس میں دیا یقین کیا نکالے؟ وہ لوگ نہیں کیسے کہتے ہیں خدا زیادہ دے گا تو پھر ہم دیا یقین نکالیں گے، لیکن جو تھوڑے میں وفادار رہتا ہے وہی زیادہ میں وفادار رہتا ہے۔ آپ تھوڑے میں دیانت دار نہیں ہے نا تو اب یہ پکی بات ہے آپ زیادہ میں دیانت دار نہیں ہوں گے۔ اگر 1000 میں سے آپ کو 100 نکالنا مشکل ہے نا تو 1,00,000 میں سے 10,000 آپ کو نکالنا بھی مشکل ہے۔ یہ ہم اپنی زندگی کا پرسنل آپ کو تجربہ بتاتے ہیں، آپ سبھی خوب ہیں، آپ دیا یقین ہمیں کتنی کی دیتے ہیں آپ سارے واقف ہیں، لیکن خداوند کا فضل ہماری زندگی کے اندر یہ کافی ہے، ہمیں ان میں سے فرسٹ ہم جب دیا یقین خداوند کو دیتے ہیں، لیکن کلام پورا ہوتا ہے میں تجھے اتنی برکت دوں گا تیرے گھر میں رکھنے کے لیے جگہ نہ ہوگی۔ یہ خدا کا فضل ہماری زندگی کے اندر، یہ پریکٹیکل ہماری زندگی کے اندر ہوا ہے، ہمارے گھر پھول بھرا ہوا ہے، کوئی رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ یہ باپ کی محبت ہے، یہ میں آپ کو خدا آپ کی وفاداری دیکھنا چاہتا ہے، آپ کے روپے پیسوں کا بھوکا نہیں ہے۔ کلام کہتا تم سخت ملون مجھے ٹھگتے ہو۔ بائبل مقدس کے اندر اگر دیکھا جائے نا خدا ان کا کلام ہمیں فرماتا ہے، اگر لوکا کی انجیل کا مطالعہ کیا جائے وہاں پر لکھا ہوا ہے 21واں باب پہلی آیت لکھا ہوا ہے، لکھا ہے پھر اس نے آنکھ اٹھا کر ان دولت مندوں کی دیکھا جو اپنی نظروں کے روپے ہیکل کے خزانہ میں ڈال رہے تھے۔ غور کرے لکھا ہے اور ایک کنگال بیوہ، کنگال کا مطلب ہوتا ہے غریب
بیوہ کا مطلب ہوتا جرا شور مرا جرا پاس کوئی فیوچر آگے نہیں. کلام کہتا ہے کنگال بیوہ کو بھی اس میں 2 دمڑیاں ڈالتے دیکھا. اس پر اس نے کہا یعنی اسی نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں اس کنگال بیوہ نے سب سے زیادہ ڈالا ہے، کیونکہ ان سب نے تو اپنے مال کے محتاج سے نظر کا چندہ ڈالا، مگر اس نے اپنی ندانی کی حالت میں جتنی روزی اس کے پاس تھی سب اس نے ڈال دیا. کلام کہتا ہے وہ عورت جس کے پاس 2 ہی دمڑیاں تھی غریب غربا، لیکن کلام کہتا ہے اس کے پاس جو بھی تھا اس نے سارا ہی اس کے اندر ڈال دیا. لیکن میں آپ کا انکرج یہاں پر آج یہ کرنا چاہتا ہوں، اور خداوند کا کلام ہمیں انہی کے بارے بتاتا ہے. بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے، دینا لینے سے مبارک ہے. اور میں آپ کا انکرج کرنا چاہتا ہوں. آج لوگوں کا سوال پتہ کیا آتا ہے؟ کہتے ہیں چلے دیا یقین نکالی ہے، کسی غریب شخص کو دے دیتے ہیں. دیا یقین کے بارے بتانا چاہ رہا ہوں. جو آپ وہ دیتے ہیں وہ دیا یقین ہوتی ہے، وہ خیرات آپ کرتے ہیں، خیرات لوگوں کو دیا جاتا ہے اس کے عبادت بھی. وہ کہتے ہیں ہم دیا یقین نکالتے ہیں لیکن غریب غربا کو دے دیتے ہیں. لیکن کلام ہمیں یہاں پر انکرج یہ کرنا چاہتا ہے. بائبل کا لکھا جب فقیر فریسی مسیح کو آزمانے کے لیے کہتے ہیں کیا کیسر کا دینا روا ہے یا خداوند کو دینا روا ہے؟ مسیح نے کہا کہ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو. یعنی جو خدا کا نذرانہ ہے وہ خداوند کا ہی ہے، جو آدمیوں کا نذرانہ وہ آدمیوں کا ہی ہے. یعنی کہ برکت یہاں پر لینی ہے. آج میں آپ کو انکرج کیا کرنا چاہتا ہوں. بعض لوگ پھل بھی کھا جاتے ہیں اور ساتھ میں بیج بھی کھا جاتے ہیں. جب بیج کھا جائیں گے نا تو پھل بھی نہ لگے گا. اگر بیج ہی آپ نکل گئے تو اس کا مطلب پھل ضائع ہو جائے گا، درخت دوبارہ نہیں ہوگے گا. اگر بیج ہی آپ کھا جائیں گے آپ کا حق ہے پھل کھائیں لیکن بیج کو نہ کھائیں. آج لوگ بیج بھی کھا لیتے ہیں اور پھل بھی کھا لیتے ہیں، اس وجہ سے وہ بیج بھی بے پھل رہ جاتا ہے، نہ فروٹ فل بنتا ہے اور بلکہ بے پھل رہ جاتا ہے. لیکن کلام ہمیں یہاں پر انکرج کرنا چاہتا ہے. بائبل مقدس کے اندر اگر دیکھا جائے نا خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے. اور ایک عورت تھی، ایک سٹوری ہے اس کے اندر ایک بدرو تھی، ریئل سٹوری ہے. جب اس کے اندر بدرو تھی نا پاسبان نے دعا کی، انہوں سے ہدیہ دینے لگی عورت ایک پاسبان صاحب کو. جب ہدیہ دینے لگی نا تو اس عورت میں ریئل واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ بدرو چلا اٹھی اس میں سے. جب اس نے ہاتھ بڑھایا نا ایسے پاسبان صاحب کی طرف تو وہ بدرو چلا اٹھی لڑکی، کہتی نا 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 ہدیہ نہیں دینا. وہ کہتی ہدیہ نہیں پاسبان صاحب کو دینا. وہ کہتی ہے یہاں پر اس کی برکت کا راز ہے، اگر ہدیہ دے دے گی تو برکت اس کی زندگی کا آ جائے گی. تو وہ پاسبان صاحب اس کے گھر والے حیران ہو گئے. وہ کہتے ہیں پاسبان صاحب ہم تو ہدیے نکالتے ہیں لیکن ہمارا پتہ نہیں چلتا کہاں پر چلے جاتے ہیں. لیکن وہ بدرو اس بیان کے اندر کہتے ہیں کہ ہدیہ نہیں پاسبان صاحب کو دینا. یعنی انکرج آپ کو کرنے کا مطلب یہ ہے. ایک ٹرو ہم کلیسیا کے اندر ایک شخص کے گھر کے اندر گئے، وہ کہتا ہے ایوری ڈے، سمجھنے کی بات ہے، وہ کہتا ہر روز، کہتا ہمیں دعائی سنانا تھا. کہتا بھائی ہم روز کے روز نا میری بیٹی بیمار تھی، میں کہتا ڈیلی ہم نے نا 500,000 کی نا اس کی میڈیسن لے آ کرتے تھے. کہتا ڈیلی کی ڈیلی 500,000 کی میڈیسن اس کی لے کر آتے. کہتا لیکن جب میں نے کلام سنا اور پڑھا، کہتا میں نے خداوند کی ایک بات کہی، خداوند جو میں 1000 روپیہ میڈیسن کا ڈاکٹر کو دیتا ہوں نا، کہتا اس کا میں 10واں حصہ نکال کر تیرا علیحدہ رکھنا شروع کر دیتا ہوں. اور بھائی کی ہم کلیسیا کے اندر گواہی سنا، اس کا نام نہیں میں آپ کو بتاؤں گا، آپ جانتے بھی ہیں. وہ کہہ رہا تھا کہ ہم جب اس بیٹی کے لیے ڈیلی 500,000 کی میڈیسن لایا کرتے تھے. کہتا لیکن جب میں نے خداوند سے وعدہ کیا نا خداوند آج کے بعد ہمارا ناجائز پیسہ نہ جائے بلکہ میں تیری دیا یقین نکالا کروں گا. کہتا وہ جو ہم ڈاکٹروں کو دیتے تھے روپیہ پیسہ، وہ کہتا
ہم نے اس پیسوں میں سے دیا یقین نکالنا شروع کر دیا. کہتا لے آج سے لے کر میری بیٹی بڑی ہو گئی ہے لیکن وہ کبھی بیمار نہیں ہوئی. کہتا اسی طرح ہم دیا یقین نکالتے جاتے ہیں, ہمارے گھر کے اندر بیماری بھی نہیں آتی. تو اسی طرح خداوند کا کلام کہتا ہے میں اس ٹڈی کو بھی ڈانٹ دوں گا. وہ ٹڈی جو سراغ در تیلی کی صورت کے اندر ہے, وہ ٹڈی جو آپ کی برکت کو روکی ہوئی ہے, وہ ٹڈی جو بیماری کی صورت کے اندر ہے, سیلری آتی ہے منتھ ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے, ان ٹڈیوں کو کلام کہتا ہے کہ میں تجھے ڈانٹ دوں گا. لیکن بائبل یہاں پر ہمیں یہ انکریج کرتی ہے, لکھا ہوا ہے کہ پوری دیا کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو, اس سے مجھے ازما کر دیکھو اور میرا امتحان لو. کلام کہتا ہے تجھے اتنی برکت دوں گا تیرے گھر میں رکھنے کے لیے جگہ نہ ہوگی. یہ ہے برکت کا راج. خدا کا کلام کہنا چاہتا ہے لوگ ہدیہ تو دیتے ہیں لیکن وہ سائڈ پر رکھ لیتے ہیں, دوار کو چڑھ جائیں گے اور ڈال دیں گے, وہ پھٹے پرانے نوٹ ڈال دیتے ہیں. ہم اپنا پرسنلی تجربہ یہ بتانا ہے, ہم جب ہدیہ نکالتے ہیں جو سارے ہدیے میں سے اچھا اور نیو نوٹ ہوتا ہے نا وہ ہم ہدیے کے لیے نکالتے ہیں. لیکن آج لوگ کرتے کیا ہیں, پاسٹر نتھینیل وہ بتا رہے تھے, وہ کہتے ہیں کہ جب ہدیے کی باری آتی ہے نا, وہ مذاق کے اندر کہہ رہے تھے, وہ میٹنگز کے اندر وہ کہہ رہے تھے لوگ چھوٹے چھوٹے نوٹوں کو آگے بڑے بڑے کو پیچھے کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب یہاں سے گلا پھٹا پرانا نوٹ وہاں سے اٹھاتے ہیں اور ہدیے کے اندر ڈال دیتے ہیں. کہتا ہے ایسے انسان خدا سے برکت نہیں لے سکتا, ایسا خدا سے کوئی شخص برکت نہیں لے سکتا. وہ خداوند کے ساتھ وفادار ہے. کسی بھی پاسبان کی اگر بنیاد مضبوط نا تو اس کا یہی ہے کہ وہ خداوند کے ساتھ وفادار ہے. آپ سب اس سے واقف ہیں. اس کا جو کمپنی کا مالک ہے نا اس کے بارے میں سن رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا میں نے خداوند کو یہ کہا تھا, خداوند تو مجھے برکت دے, میں پوری وفاداری کے ساتھ دیا یقین دوں گا. وہ پہلے 10واں حصہ نکالتا تھا اپنی آمدنی میں سے. وہ کہتا خداوند تو اور مجھے برکت دے, میں اور زیادہ نکالوں گا. تو وہ کہہ رہا تھا, کہتا پھر میں نے ڈبل کر دیا. خداوند مجھے اور زیادہ برکت دینے شروع کر دی. کہتا پھر میں نے خداوند کو کہا خداوند تو اتنی مجھے برکت دے رہے, 90% میں تجھے دوں گا اور 10% میں خود رکھوں گا. وہ کہتا اب میں یعنی کہ 100 میں سے وہ کہتا ہے 90 روپے میں خداوند کو دیتا ہوں اور 100 میں سے 10 روپے میں خود رکھتا ہوں. تو وہ کہتا خداوند کا فضل میری زندگی کے اندر اتنا بھاری بڑھا ہوا ہے. یعنی کہ جو خداوند کو دیتا وہ غریب نہیں ہوتا, وہ غربا نہیں ہوتا, بلکہ خدا اس کے تھوڑے میں اس سے برکت اور نفع والا بنا دیتا ہے. یہ آپ کی برکت کا راز یہاں پر ہے, بلکہ یہ یہاں پر آپ کی برکت کا راز لکھا ہوا ہے. آپ اپنی زندگی پر غور کریں کہ کیا خدا ان کا کلام ہمیں بتانا چاہتا ہے. بائبل کے اندر ایک ہمیں سٹوری ملتی ہے آخری بار, وہ جو شخص کلام کہتا ہے جسے اپنی زمین کے اندر بہت زیادہ فصل ہوتی ہے اور کلام کہتا ہے, وہ کہتا ہے اپنی جان سے کھا پی عیش کر, بڑے برسوں کے لیے تیرے پاس مال جمع ہے. لیکن خداوند کا کلام کہتا ہے نادان یعنی ہے بے وقوف, آج رات کی تیری زندگی تجھ سے طلب کر لی جائے گی. کلام کہتا ہے کون ہے جس کی زندگی اس کے مال کے کثرت کے موافق اس کی موقوف ہے, یعنی اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. وہ نہیں جان سکتا کہ میرے پاس برسوں کے لیے مال ہے تو میری زندگی بھی برسوں کے لیے نو, بلکہ وہ شخص اپنی زندگی کا بھی اعتبار نہیں کر سکتا. لیکن میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں, آپ کی برکت کا راز یہاں پر ہے. کلام کہتا ہے پوری دیا کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ, مجھے آزما کر دے تو میں تجھے اتنی برکت دوں گا. تیرے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. اگر آپ کے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں تو میں نہیں یہ کہتا, اگر آپ کے گھر کے حالات برے ہیں, اگر آپ مشکلات کے اندر اسٹرگل کے اندر ہیں, تو آج آپ کی برکت کا راز یہاں پر ہے. اگر 1.5 لاکھ آتا ہے, 2 لاکھ آتا ہے, منتھلی 50,000 ہے, دیا یقین نہیں تو پھر خداوند کا رحم, خداوند کا فضل, اس میں برکت بھی نہیں. کیونکہ کلام کہتا تم سخت ملعون ہے, ملعون کا مطلب لعنتی, کلام کہتا تم مجھے ٹھگتے ہو. سو خداوند اس کلام کے سمے مجھے رحم